نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة أو ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. حضرات محترم، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے انسانی زندگی کے متعلق ایک بہت ہی اہم حکم دیا ہے، لیکن آج جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں اس میں جو ہے اعتدال کے نام پہ انسان اللہ کے حکم کی صریحاً انکاری ہے کہ انسان کے دل میں تعصب نہیں ہونا چاہیے، انسانیت کی قدر کرنی چاہیے. کیا یہ ساری باتیں اللہ کو معلوم نہیں؟ اور یہ بات یاد رکھیں، اللہ اس انسان کو انسان ہی نہیں مانتا جو غفلت کی زندگی بسر کرتا ہے، جو اللہ کی نافرمانی میں، اللہ کی سرکشی اور بغاوت میں زندگی بسر کرتا ہے. اللہ تو اسے انسان ہی نہیں تصور کرتا ہے. جس طرح کہ سورۃ اعراف کے اندر واضح طور پہ ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. دنیا کے اندر کثیر یہ تفعیل کے وزن پہ ہے کہ بہت زیادہ لوگ انسان ہیں یا جن، یہ پیدا ہی جہنم میں جلنے کے لیے ہوتے ہیں. اللہ انہوں نے کیا قصور کیا؟ اللہ 3 ریزنز بتاتے ہیں. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، میں نے انہیں دل تو دیا ہے سمجھتے ہی نہیں. یعنی ایک شخص جسے اللہ نے پیدا کیا، اللہ کی دی ہوئی روزی کھاتا ہے، اس کی زمین پہ رہتا ہے، اس کی مہربانی سے زندگی کی سانسیں لیتا ہے، پھر اسی کی مخالفت، اسی کے ساتھ شریک بناتا ہے. اللہ کہتے ہیں دل تو دیا ہے سمجھتے نہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں دیے دیکھتے ہی نہیں. دنیا کے اندر اتنی اللہ کی قدرتیں ہیں، اگر کسی کا دماغ چل نہیں گیا تو ان قدرتوں سے اللہ کو ضرور پہچانے گا کہ کوئی مالک ہے جو کائنات کا نظام چلا رہا ہے. کبھی دن آتا ہے، کبھی رات چاہتی ہے، کبھی دھوپ ہوتی ہے، کبھی اندھیرا ہوتا ہے. آپ دیکھیں شدید ترین گرمی کے اندر وہ چاہے تو چند لمحوں کے اندر بادل لا کے بارش برسا کے موسم کو بدل دیتا ہے، اور انتہائی شدت کی سردی کے اندر وہ چاہے تو دھوپ لا کے موسم کو ایک دم تغیر میں لے آتا ہے. یہ کائنات کا نظام آخر کون چلا رہا ہے؟ اگر انسان سارا کچھ دیکھ کے بھی اسے اللہ کی سمجھ نہیں آتی تو پھر وہ کیسا انسان ہے؟ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. کان دیے ہیں، بے شمار دلیلیں ہیں اللہ کی کلام میں، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ کے فرمان میں، لیکن ان جو تک نہیں رہی، اپنی ڈگر پہ چلتا ہے. اللہ فرماتے ہیں اولئک کالانعام، یہ جانور ہے انسان نہیں. پھر اللہ کہتے ہیں نہیں، جانور بھی نہیں. جانور کی بھی جو اللہ نے ذمہ داری لگائی ہے وہ پورا کر رہا ہے. جس مقصد کے لیے اللہ نے اسے پیدا کیا ہے وہ اپنے مقصد کو پورا کر کے مرتا ہے. لیکن یہ حضرت انسان کیا ہے؟ اولئک هم الغافلون، یہ غفلت کی زندگی بسر کرتا ہے. تو اس لیے یہ بات اعتدال کے نام پہ اور انسانیت کے نام دے کے لو جی
ایسے انسان جس سے مرضی ملے، جس سے مرضی شادی کرے، نہیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ نسل انسانی کی بقا مرد اور عورت کی شادی کے اندر ہے، اور یہ تبھی آنے والی نسل پاکیزہ ہو سکتی ہے کہ جب ماں اور باپ دونوں مسلمان بھی ہوں اور اچھے انسان بھی ہوں۔ تو اللہ رب العزت اہل ایمان کو اس بات سے منع کر رہے ہیں، وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، کسی مشرکہ عورت سے جو اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کرتی ہے، جو بتوں کو پوجتی ہے، قبروں کے سامنے سجدے کرتی ہے، یا اللہ کے علاوہ دوسروں کو اللہ کی صفات میں شریک بناتی ہے، اس کے ساتھ شادی نہ کرو، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں ہے۔ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، ایک مومنہ لونڈی، ایک آزاد عورت، چاہے وہ جتنی مرضی مالدار ہے، جتنی مرضی خوبصورت ہے، جتنی مرضی دنیاوی اعتبار سے خاندانی ہے، ایک لونڈی جو ایماندار ہے اس سے بہتر ہے۔ ایمان کی اتنی اہمیت ہے اللہ کی نظروں میں۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اللہ کہتے ہیں تمہیں کتنی ہی پسند کیوں نہ ہو، لیکن اگر ایمان نہیں تو اس کے ساتھ نکاح نہیں کرنا۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور نہ ہی مشرک مرد کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے، اپنی بہن کی، یا کوئی بھی مومنہ عورت ہے اس کی شادی کسی مشرک کے ساتھ نہیں کرنی یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، ایک غلام اگر ایماندار ہے تو ایک مشرک بادشاہ کیوں نہیں، اس سے وہ بہتر ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، چاہے وہ کتنا ہی پسند کیوں نہیں۔ اب یہ کیوں اللہ نے منع کیا؟ اللہ کہتے ہیں أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، اس سے شادی کرو گے تو وہ اپنی طرف بلائے گی، وہ تو آگ کی طرف بلا رہی ہے۔ اگر مرد عورت کے ساتھ، مشرکہ عورت کے ساتھ شادی کرتا ہے تو وہ اسے آگ کی طرف بلاتی ہے، اگر مومنہ عورت مشرک مرد کے ساتھ کرتی ہے تو وہ اسے آگ کی طرف بلاتا ہے۔ ہاں، نبی کریم نے ایک تخصیص فرمائی، آپ نے فرمایا کتابیہ عورت سے شادی کر سکتا ہے، ایک مسلمان مرد کتابیہ عورت سے شادی کر سکتا ہے، کتابیہ سے مراد یہود اور عیسائیوں کی عورتیں۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، آج حالات و واقعات نے ہمیں اس بات پہ بھی محتاط رہنے کا حکم دیا ہے۔ اب دیکھیں یاسر عرفات، اس کے ساتھ ایک عیسائی عورت نے شادی کی، اس نے پورے فلسطین کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ اس نے یاسر عرفات سے ایسے فیصلے کروائے کہ فلسطین اس وقت سے لے کر آج تک بیچارے روزانہ قتل اور شہید ہو رہے ہیں۔ اسی طرح شاہ عبداللہ کی بیوی ملکہ نور، یہ بھی عیسائی، اس نے کیا کچھ نہیں کیا، اور پھر یہی نہیں، غلط کام کروا کے سلو پوائزن دے کے اپنے خامدوں کو مار دیتی ہیں۔ اس لیے مومنہ عورت سے ہی شادی کرنی چاہیے، لیکن اجازت تو ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں معاذ بن جبل، یہ گورنر تھے ایک جگہ، انہوں نے ایک عیسائی عورت سے شادی کر دی۔ حضرت عمر کو پتہ چلا تو انہوں نے خط لکھ کے اسی وقت ایلچی بھیجا، کہا میرا خط زمین پہ رکھنے سے پہلے اسے طلاق دو، جب تک مومنوں کی بیٹیاں، ایمانداروں کی بیٹیاں گھروں میں موجود ہیں میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا کہ تم کسی ایسے شادی کرو۔ آج بدقسمتی سے آپ دیکھیں کہ جو بھی انسان یورپی ممالک میں، ان ممالک میں جاتا ہے اور وہاں ان عورتوں سے شادی کرتا ہے، اور بہت سے لوگ ان کی زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ وہ نہ تو ان کے ساتھ مخلص ہوتی ہیں، اور اگر ان کی اولادیں بھی ہو جائیں تو وہ اولادیں لے کے برباد کر دیتی ہیں۔ نہیں سمجھ آتی تو کتنی مثالیں آپ دیکھ لیں کہ انسان اپنے بچوں تک نہیں پہنچ سکتا، اور وہ تڑپ کے ساری زندگی بلاخر بڑھاپے کے اندر جوتے کھا کے واپس آ جاتا ہے،
اسے عزت نہیں ملتی۔ تو اللہ رب العزت نے جو فیصلہ کیا ہے اس فیصلے کو قبول کرنا چاہیے۔ وہ فیصلہ کیا ہے؟ کسی مومنہ عورت کی شادی مشرک مرد سے نہیں۔ اور ہاں ایک بات ذہن میں رکھیں، مومن مرد کو تو کتابیہ عورت سے شادی کرنے کی اجازت دے دی کہ اگر انتہائی مجبوری ہے تو اس سے کر سکتا ہے، لیکن ایک مومنہ عورت کسی کتابیہ مرد سے شادی نہیں کر سکتی۔ ہمارے کتنے سیاستدان یا بڑے بڑے لوگ جو اپنے آپ کو بڑے خاندانی اور کہتے ہیں، ان کی بیٹیاں یہودیوں کی بیوی ہیں اور مشرکوں کی، اور صرف اس لیے کہ وہ مختلف یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہوئے ہندوؤں کے ساتھ ان کی شادیاں ہیں، سکھوں کے ساتھ شادیاں ہیں۔ العیاذ باللہ، یہ ایک بہت بڑی امانت ہے، آنے والی نسل کی امانت، کہ جو ایمان اور عصمت کی پاکیزگی کے ساتھ منتقل ہونی چاہیے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولئک یدعون، اس لیے میں منع کر رہا ہوں کہ وہ تمہیں جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اور اللہ تمہیں پکارتا ہے جنت کی طرف، کہ تمہیں کوئی بہکا کے جنت کے راستے سے ہٹا کے جہنم کے راستے پہ نہ ڈال دے۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اللہ پکارتا ہے تمہیں جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف باذنہ، اپنے حکم سے۔ وَيُبَيِّنُ آیاتہ للناس، اللہ بیان کرتے ہیں اپنی نشانیاں لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ان باتوں پہ نصیحت حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا